اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، مکمل دین حیات ہے۔ اسلام انفرادی زندگی کے متعلق بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، پڑوسی، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، گھپلا نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا ناک مال نہیں کھانا، کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، میڈ، ہیلپر، غلام، سب کی مدد کرنی ہے، سب کے کام آنے ہیں، غلطیاں معاف کرنی ہے لوگوں کی، اچھے اخلاق سے پیش آنا، سب کے ساتھ ہر پہلو کے اندر اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارا فرض ہے، ہم پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم دوسروں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہے، خود بھی نیکیاں کرنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا، خود بھی گناہوں سے بچنا اور دوسروں کے گناہوں سے بچنے کی دعوت دینا۔ یہ ہم سب پر فرض ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کے متعلق پوچھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کیونکہ مکمل دین حیات ہے، تو اسلام اجتماعی زندگی کے متعلق ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام کا جو اکنامک سسٹم بھی ہے، اسلام کا جو سوشل سسٹم بھی ہے، اسلام کا جو جوڈیشل سسٹم بھی ہے، اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کا جو نظام پڑھیں، سمجھیں، اور پہلے اپنے ملک میں اسلام کا جو نظام قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کریں، پھر پوری دنیا بھر میں اسلام کا جو نظام قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کریں، ہم سب پر فرض ہے۔ اسلام کا جو اکنامک سسٹم کیا ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ مداربہ اور مشارکہ کی بنیاد پر اکانومی چلے گی، زکوٰۃ کے نظام پر اکانومی چلے گی، سود سے اکانومی پاک ہوگی، رشوت، وائٹ کالر کرائم، دھوکہ دہی سے اکانومی پاک ہوگی۔ اسلام کا جو اکنامک سسٹم پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اسلام کا جو سوشل سسٹم، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائی، لین دین کس طرح کرنے ہیں، کولیگ سے کس طرح معاملات ہیں، پڑوسیوں سے کس طرح معاملات ہیں، ہر پہلو کے متعلق اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام کا جو سوشل سسٹم بھی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اسلام کا جو جوڈیشل سسٹم، جہاں غریب کو بھی انصاف مل سکے فوراً، اور پیسے والے، عہدے والے، رتبے والے کو بھی سزا مل سکے۔ پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کی طرح نہیں، اسلام کے جوڈیشل سسٹم میں خلیفہ وقت بھی جواب دہ تھا، اور ایک کافر یہودی بھی انصاف حاصل کر لیتا تھا عدالت سے ایک پیشی پر۔ اسلام کا جو جوڈیشل سسٹم پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم، جمہوریت نہیں ہوگی اسلام کے جو پولیٹیکل سسٹم میں، خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ ایک خلیفہ ہوگا، اس کی قیادت میں تمام مسلمان متحد ہوں گے، اور وہ فیصلہ کرے گا مسلم ملکوں کا، مسلمان امت کا۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام مسلم ملک، تمام مسلمان ایک خلیفہ کی قیادت میں متحد ہوں۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے پاکستان بھر میں خلافت کا نظام قائم اور نافذ ہو، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کا جو نظام قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہم سب پر فرض ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔